کی اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے کھولا ہے، اور کیسا کھولا؟ دشمن بن کر قتل کرنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار دو عالم بڑے آپ پہلوان تھے، فاروق اعظم 28-29 سال کا کڑیل جوان عرب کا، جس کی جوانی دیکھ کر لوگ جو اتنا بلند قامت، جس کی قد کو دیکھ کر بندہ ڈر جائے، اور ایسا ہی ہے آپ بڑے بلند قامت ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بڑے بلند قامت، ایسے دیکھے نا بندہ تو ایسے دیکھتا رہ جائے انہیں، اللہ نے ایسا بنایا انہیں، سفید رنگ، مونچھیں آپ کی ایسے اٹھی ہوئی اوپر کی طرف، ایسا اللہ نے بنایا، داڑھی مبارک بھی ایسے۔ تو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، فرمایا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی ان کے بھائی اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ پہلے تو لنگی تلوار لے کے سرکار کی طرف گئے، راستے میں صحابی ملے، اسلام ابھی چھپا ہوا تھا ان کا، کہا ان کی طرف بعد میں جانا، گھر کی خبر لو وہ مومن ہو چکے ہیں۔ وہ منظر دیکھیں آپ، کیا منظر ہو رہا ہے۔ اور جب وہ جا رہے ہیں تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کے چند لفظوں نے شہد گھول دیا۔ حضرت عمر فاروق ان چند لوگوں میں سے تھے عرب کے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ 15 لوگ تھے سیدنا فاروق آقا علیہ السلام کے دور میں جن کے بارے میں آتا ہے جو اس دور میں جب اسلام آیا تھا تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ اس کا معنی ہے اسلام کا علم سے اور شعور سے بڑا تعلق ہے۔ جسے شعور و علم آ جاتا ہے اسلام اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ اور جوان تھے، یوتھ کا بڑا تعلق ہے تاجدار کائنات کے ساتھ، یوتھ والے تھے۔ اس کو کہیں اور نہ لے لاجیے گا، میں نے جوانوں کی بات کی ہے، کوئی اس کو سیاسی بیان، اب یہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے اس پہ قبضے ہو گئے ہیں، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ بس آگے چلیں تو عرض کر رہا ہوں، تو وہ جوانوں کی ایک پوری طاقت تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی تھی، جوانوں کی۔ سیدنا عثمان غنی دیکھے جوانی میں تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نوجوان تو نہیں لیکن جوان، عرب میں 40 سال میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اسے جوان سمجھا جاتا۔ تو وہ جب جا رہے ہیں اور پہنچے ہیں تو قرآن کی آیتوں نے چند نے شہد گھولا، مگر ابھی اندر وہ تلخی باقی تھی، اور مار پیٹ کی تو بہن کے بھی واری جائیں۔ یہ جملہ ہی بڑا شاندار انہوں نے کہہ دیا، انہیں کہا عمر بھائی بات یہ ہے آپ جس باپ کی اولاد ہے میں بھی اسی کی اولاد ہوں، اگر آپ ہٹنے والے نہیں تو میں کون سا پیچھے ہٹ جانے والی ہوں۔ وہ سمجھی میری حضرت فاروق اعظم نے کہا میری بہن نے تو کبھی ایسے کر کے مجھے نہیں دیکھا تھا، یہ کیا کہہ گئی؟ اس کے اندر یہ فسو کس نے بھر دیا ہے کہ یہ میری بات کا انکار کر رہی ہے، جس بہن نے کبھی بھائی کو ایسے کر کے اونچی آنکھ کر کے نہیں دیکھا آج میرے ساتھ اکڑ گئی، کوئی بات تو ہے۔ تو ساتھ ہی کہا وہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں سنایا جائے گا، پہلے خود کو پاک کرنا پڑے گا، وضو کروا کر وضو کر کے لائیں، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی سورہ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ کی شانوں والے میں نے محبوب تجھ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا مشقت میں پڑ جائے۔ یہ مسجع، یہ مقفع کلام دیکھا جس میں کسی بھی قسم کی اس میں تکلف نہیں ہے، اتنا بحر و بر سے بھرپور کلام، اور اس کلام کے اندر عجیب اثر انگیزی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور پھر وہ ننگی تلوار لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ کسی نے سوراخ سے دیکھا
تو کہا یہ تو عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کر، اور ادھر حضرت امیر حمزہ موجود ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول، کہا آنے دو۔ تاجدار کائنات نے بھی اور انہوں نے کہا، فرمایا آنے دو، اگر خیر کی نیت سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے۔ اور ادھر حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں چال چلتے ہوئے قربت مصطفیٰ میں، اور ادھر تاجدار کائنات دیکھ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی نظر مصطفیٰ، اثر تو پہلے آ چکا تھا، اب نظر مصطفیٰ کی کیمیا اثر کا کمال شروع ہوا، اور وہاں پر کیفیت دل جو بدلی تھی اب بالکل الٹ گئی۔ اب وہاں پر تکبر نہیں رہا تھا، عجز آ گیا تھا، انکساری آ گئی تھی۔ اب وہاں مارنے کی بات نہیں، اب عمر خود حسن عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ میں قتل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ مقام تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آقا علیہ السلام نے زور سے پکڑ کر ان کے دامن کو کھینچا اور کہا عمر کب تک اسی باطل پر رہو گے، حق سے ہٹے رہو گے، کب وقت آئے گا؟ بس کہا آقا میں حاضر ہو گیا ہوں غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے، اسلام قبول کیا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ اور پہلے ہی اللہ رب العزت نے جرت دی ہوئی تھی، بے باکی پہلے تھی، مگر اسلام، توحید اور تاجدار کائنات کی غلامی نے اور جرت دے دی کہ یا رسول اللہ۔ اور ادھر فرشتے جبرائیل امی آئے اور آ کر پیغام دے رہے ہیں، یا رسول اللہ جس طرح فرش والے عمر ابن خطاب کے ایمان و اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، عرش والے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جن کا ڈنکا فرش تا عرش تک مچے، جن کا مقام یہ ہو، تورات میں جن کی شانیں بیان ہوں، انجیل میں جن کی شانیں بیان ہوں، یہ وہ فاروق اعظم ہیں۔ میں اس طرف بھی آؤں گا اختتام کی طرف، اس چیز کو لے کر۔ تو اب عرض کر رہا ہوں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے اسلام لانے پر جبرائیل امی مبارکیں لے کر آ رہے ہیں، مبارکباد لے کر آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب سے کہا تھا مالک عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک مجھے دے دے، مولا تو نے عمر ابن خطاب مجھے دے دیا ہے۔